بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پہنچا، اے موسیٰ، سمندر کی طرف جاؤ اور دیکھو، آج 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پاتے ہی فوراً سمندر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سمندر تو پرسکون ہے اور خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ وہاں 3 کشتیاں تو نہیں تھی، البتہ ایک کشتی دور سے ساحل کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ آج 3 کشتیاں ڈوب کر ہی رہیں گی۔ آپ ساحل پر کھڑے ہو گئے اور مظاہر قدرت کا بغور مشاہدہ کرنے لگے۔ پہلی کشتی رفتہ رفتہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب کچھ فاصلے پر رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کو آواز دی اور فرمایا، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ کشتی والوں نے جب آپ کی آواز سنی تو ان میں سے ایک کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، اسے جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ الغرض کشتی کنارے کی طرف چلی آ رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی سے ٹکرائی۔ کشتی ڈولنے لگی اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی سمیت تمام سواروں کو پانی کی لہروں میں لے کر گم ہو گئی، حتیٰ کہ کسی کا کوئی سراغ تک نہ ملا، اور فوراً ہی پانی ویسے ہی پرسکون ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے ساحل پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ابھی آپ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دور آپ کو ایک اور کشتی آتی دکھائی دی۔ ابھی وہ کنارے سے دور ہی تھی کہ آپ نے انہیں بھی خبردار کیا اور فرمایا، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلی کشتی والوں نے دیا تھا، اور کشتی کو بغیر روکے آگے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ پہلی کشتی کی طرح یہ بھی ڈوب گئی اور مسافروں سمیت کشتی کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ سمندر کا پانی کشتی غرق ہونے کے فوراً بعد ویسا ہی پرسکون ہو جاتا تھا کہ جیسے یہاں کوئی حادثہ رونما ہوا ہی نہیں۔ ابھی آپ اسی سوچ میں گم تھے کہ تیسری کشتی بھی مسافروں سمیت آتی دکھائی دی۔ کشتی جیسے ہی ساحل کے قریب ہوئی تو آپ نے ان کو بھی فرمایا، اے کشتی والو، ذرا محتاط ہو کر آگے بڑھنا، کیونکہ اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ کشتی والوں میں سے پھر کسی نے جواب دیا، مگر اب کے جواب پہلے کی نسبت مختلف تھا۔ کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی تو کوئی چیز ہے، اس کی رحمت سے نا امید کیوں ہوں؟ حکم بھی اسی کا ہے اور رحمت بھی اسی کی۔ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وہ چاہے تو اپنے حکم کو اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کی طرف سے یہ جواب سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری کشتی اب آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کی بار نہ کوئی لہر اٹھی اور نہ ہی کشتی ڈوبی۔ انتہائی پرسکون حالت میں کشتی کنارے آ لگی اور سوار آرام سے کشتی سے اترنے لگے، حتیٰ کہ تمام لوگ کشتی سے اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرانگی میں بے حد اضافہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ 3 کشتیاں ڈوب جائیں گی، مگر یہ تیسری صحیح سلامت کنارے پہنچنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، بے شک تو بے نیاز ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ بار الہی، اپنی حکمت تو ہی جانے، اس کشتی کے بچ جانے میں تیری کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تو نے سنا نہیں تھا کہ کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے میرے حکم کو بھی تسلیم کیا تھا، لیکن میری رحمت کو بھی آواز دی تھی اور اس پر پورا پورا بھروسہ کیا تھا۔ چونکہ انہوں نے میری رحمت پر بھروسہ کیا تھا اور مجھے میری رحمت کے ساتھ پکارا تھا، اسی لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی۔ اے موسیٰ، جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے، میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ دوستو، بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے،
تمام آفات سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر پناہ لے لو، اور اس کے دربار سے بھاگ کر کہیں نہ جاؤ، کیونکہ جہاں کہیں جاؤ گے وہ تمہیں پکڑ لے گا اور تم کبھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔